اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 ہے، 129، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کے لیے بھی عذاب لازم ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ جو آیت نمبر 128 تھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا یہ لوگ ان کھنڈارات کو نہیں دیکھتے، ان علاقوں کو اور ان ویرانوں کو نہیں دیکھتے جہاں پر ان سے پہلے کی قومیں آباد تھیں، جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ان سے زیادہ مال میں اور دولت میں اور افرادی طاقت میں بڑھی ہوئی تھیں، اور کیسے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کیسے ہم نے عذاب بھیجا اور پوری قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 128 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کا جب اتارا ہوا پیغام جو بندوں کی طرف اترتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ جو پیغام تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ کیا جو رویہ تم سے پہلے کی قوموں نے کیا تھا، اپنے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا، اور اس پیغام کو جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس پیغام کو ٹھکرا دینے کا، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے انجام پر غور کرو، گزشتہ تاریخ پر غور کرو، عرب بعیدہ کے ان علاقوں پر غور کرو جن علاقوں سے تم صبح و شام گزرتے ہو۔ جب تم سفر کرنے کے لیے نکلتے ہو تو یمن کی طرف اور ملک شام کی طرف جب تم جاتے ہو تو وہ راستے میں تمہارے علاقے پڑتے ہیں، قوم لوط کے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، اصحاب مدین کے، یہ سارے علاقے، سم اور سبا کا علاقہ سب تمہارے سامنے پڑتے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ تم سے زیادہ یہ طاقتور تھے، اور تم سے زیادہ ان کی تہذیب تھی، اور تم سے زیادہ ہم نے ان کو قوت عطا کی تھی، اور ہر طرح سے ہم نے ان کو نوازا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ہماری ناشکری کی اور ہمارے پیغمبروں کو ستایا اور آسمان سے اترے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر دیا، ٹھکرا دیا، تو پھر ہم نے اس قوم پر عذاب بھیجا، ایسا عذاب جس نے انہیں تہس نہس کر دیا، انہیں خاکستر کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کی وہ آسائشیں اور وہ سکون اور وہ اطمینان جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے وہ سب ختم ہو گیا، اور وہ اس پوری آسائشوں کو چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ تو ذرا سا تم اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری طرف جو پیغام اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہم تمہیں جو نصیحت کر رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، تمہارا بھی رویہ وہی ہو رہا ہے، تم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، نبیوں کو ستانے والا طریقہ۔ تم بھی اپنے نبی کو ستا رہے ہو، انہیں اذیت دے رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کے راستے میں کانٹے ڈال رہے ہو، ان پر پتھر پھینک رہے ہو، نبی کو ستا رہے ہو تم، اور آسمان سے جو اترا ہوا پیغام ہے، پیغام ربانی، پیغام الہی، ہمارا بھیجا ہوا پیغام، تم نے اس کو ٹھکرا رکھا ہے، اس کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اعراض کیے ہوئے، تو یاد رکھو کہ پھر تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ تمہیں بھی تہس نہس کر دیا جائے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے، صبح کو عذاب آ جائے یا شام کو عذاب آ جائے، اور تمہاری زمین تمہارے پیروں سے کھینچ لی جائے، اور تم ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح مردہ بن کر زمین پر لیٹے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں لگتا؟ کیا تم اللہ رب العزت کی طاقت سے بے پرواہ ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کا عذاب جب آتا ہے تو سب ختم کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے؟ اس آیت کے بعد، آیت نمبر 128 کے بعد یہ آیت نمبر 129 ہے، جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ ہم یہ عذاب تمہارے اوپر کیوں نہیں نازل کر رہے ہیں؟ قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح ہم تمہیں کیوں نہیں مٹا رہے ہیں، اور عذاب تمہارے اوپر ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ تمہیں پتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات متعین ہو چکی ہے، وہ یہ کہ پہلے تو بات یہ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یہ ایک بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التوحید کی، اور باب ہے اس کا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے آپ پر یہ بات لکھ دی، اور وہ خود ہی اپنے آپ پر لکھتا ہے، اور اسے اپنے پاس عرش پر رکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور اس نے اپنی رحمت سے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ پیغام پہنچانے اور حجت پوری کرنے کے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ اللہ ایسے ہی عذاب نہیں بھیجتا جب تک اپنی حجت پوری نہ کر لے، لوگوں کے سامنے وہ دلائل، وہ براہین آ جائیں، اور اس کے بعد جب وہ جھٹلائیں تو پھر انہیں عذاب دیا جائے۔ تو جب تک اللہ اپنی حجت پوری نہیں کرتا اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کفار کی نسل سے بے شمار مسلمان پیدا ہوں گے، اس لیے اس نے فوراً عذاب نازل کرنے کے بجائے ان کفار کو مہلت دے رکھی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ہر ایک چیز کا ایک مقرر شدہ وقت ہے، جس سے پہلے کوئی قوم یا کوئی شخص جتنی بھی نافرمانی کرے اسے مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو وہی پھر ان کے اوپر بھی عذاب لازم ہو جاتا، اور ان کو بھی تہس نہس کر کر اس دنیا سے ان کو مٹا دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر انتہائی واضح انداز میں ارشاد فرما دی کہ تم اپنی اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جو مہلت دے رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ، ہم نے تمہارے اوپر عذاب نہیں نازل کیا، میری رحمت تمہارے اوپر غالب ہے، میرے غضب پر غالب ہے، میں بہت رحمان و رحیم ہوں، میں بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، ان کے معاصی اور عصیان اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہوں اور پھر انہیں مہلت دیتا ہوں کہ شاید کہ یہ صبح توبہ کر لیں، شاید کہ یہ شام کو توبہ کر لیں۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے رات میں تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، اور رات اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، یہاں تک کہ سورج پشچم سے مغرب کی سمت سے نکال آئے، یا جب تک کہ نفس معلوم تو غیر خیر، جب تک کہ نفس اس کے روح اس کے حلق میں نہ آ جائے۔ یہ دو ایسے موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ ایک تو جب سورج پچھم سے نکال آئے گا، مغرب کی سمت سے نکال آئے گا، اس موقع پر اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح جب انسان کی روح اس کے حلق میں آ جائے گی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے یہ زمین اور یہ آسمان بنائے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل کی، اپنا نبی اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ اے غافل انسانوں، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اور جانو کہ تمہیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا ہدف تخلیق کیا ہے، کیوں تمہیں بھیجا گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس دنیا کے اندر ایک تھوڑی مدت کے لیے، ایک متعین وقت کے لیے تم کو زیست دی گئی ہے، تم کو حیات دی گئی ہے، یہ زندگی تم کو دی گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لی جائے گی، اور اس وقت پھر کوئی کام کرنے کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت جزا پانے کا وقت ہوگا، پھر تم کو بدلہ ملنے کا وقت ہوگا۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، اس کے اوپر ہم نے کتاب اتار دی تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ اس رسول کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں، اس کی وعظ، اس کی نصیحت، اس کے پند سے اور اس کے بتائے ہوئے مسائل سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کی راہ متعین کریں، اور وہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو فرما برداروں میں رکھ رہے ہیں یا نافرمانوں میں رکھ رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، کیا اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے احکام مانے ہیں یا انہیں ٹھکرایا ہے؟
اگر اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تسلیم کیے ہیں، وہ فرما برداری کر رہا ہے، ان کی زندگی کے اندر وہ احکام اتار رہا ہے، تو وہ کامیاب بندہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اور وہ بندہ جس نے جھٹلا دیا، جس نے ٹھکرا دیا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہے، مسائل سے گھری ہوئی، اور عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ قیامت کی ہولناکی کا وہ انتظار کرے، جس دن لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ انسان ڈرے، اور یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہم زمین پر چل رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ ہماری جو زندگی کے لمحات، اس زندگی میں، اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں، ان کو ہم غنیمت سمجھیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کون سا وقت آ جائے کہ جب یہ لمحات ہم سے چھین لیے جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔